بڑے دنوں سے ابلیس سوچ رہا تھا کہ یار یہ پاکستانی قوم اتنی گھٹیا قوم بن گئی ہے، ان کو جیلوں میں بھی بند کر لیا ہے، ہزاروں بندوں کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، کھانا پینا ان کو تقریباً ختم ہو گیا ہے، گیس ان کے پاس کوئی نہیں، پانی ان کے پاس کوئی نہیں، ان کو ان کے گھر ان کے توڑ دیے ہیں، عورتوں کو پکڑ لیا ہے، سب کو کسی کو قید کر لیا ہے، چادر چار دیواری ہر چیز کو توڑ دیا ہے۔ لیکن یہ قوم جو ہے نا ابھی تک نہیں سدھری۔ جب جس کا دل چاہتا ہے، جب وہ خان کہتا ہے کہ باہر نکلو، یہ باہر نکل آتے ہیں۔ اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس کے لیے نا جو چیف ابلیس ہے نا، اس نے کہا یار چلتے ہیں جی حجاز مقدس جا کے نا وہاں پہ بیٹھک کرتے ہیں۔ حجاز مقدس چلے گئے، یہ وہاں پہ اپنے جو چھوٹے موٹے ساتھ عدالتی ابلیس، صحافتی ابلیس اور کچھ سیاسی ابلیس بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے جی، یہ مجلس شورا ان کی ہو رہی ہے ابلیس کی، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب مزید کیا کیا جائے، کیا بکواسیت کی جائے کہ یہ جو عمران خان کا زور توڑا جا سکے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو سیٹیں بھی نہیں دی، سارا کچھ ان کے ساتھ کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ وہیں کے وہیں ہیں۔ جب کوئی ایک بات نکلتی ہے تحریک کے لیے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیف صاحب اپنے ساتھ تو کچھ لے گئے ہیں ابلیس، کچھ سیاسی، صحافتی اور عدالتی ابلیس ان کو ڈیوٹی دے گئے ہیں اپنی، وہ ڈیوٹی بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وہ اپنے باس ابلیس کی پوری کی پوری جو ہے نا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، اور دوسرے ججز بھی القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کو بھی انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے، جو کیس جو اس کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے دوسرے صحافتی ابلیس ہیں، ان میں سب سے بڑا ابلیس جو ہے نا وہ ہے انصار عباسی۔ اللہ کا نام لے کر، دین کا نام لے کر بندے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے خبریں لے کے آگے خبریں چلاتا ہے۔ کسی اس کا کہتے ہیں منافق آدمی، اس کے قول و فعل میں پوری طرح تضاد ہے۔ یہ نظر کچھ آتا ہے لیکن اندر سے ہے کچھ۔ یہ ابلیسوں کی بھی نائکا جیسے طوائفوں کی نائکا ہوتی ہے، یہ بھی ابلیسوں کی نائکا ہے۔ اور اس دوسرا جو ہے نا وہ سیل بڑائے وڈی ٹوئی والا چوڑ آدمی، 70 سال عمر ہو گئی ہے، وہی بکواس، وہی خام خواہ کی فضولیات، بکواسیات، لغویات، کوئی بات جو ہے نا وہ انصاف والی اور حقیقت والی نہیں کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ عمران خان کو چاہیے یہ دور تیرے جمن تے یہو جہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یہو جہاں بچوں کے بارے جو مشہور ہے نا، جڑی پنجابی کی کہاوت ہے، نکمے پت نہ جمدی دھی نہیں چنگی، نکھٹو پت نہ جمدی دھی نہیں چنگی۔ تیرے نالوں تے انی دھی چنگی سی، بغیرتی دے علمبردارو، ابلیس دے چیلے چانٹو، تہنوں ذرا شرم نہیں ہے۔ اور دوجے سیاسی جڑے نے چیلے چانٹے، اور ابلیس اپنی مشوق جڑی ہے مریم نواز، انہوں لا گیا کہ پنجاب دے وچ تسی نا جڑا بولے نا انہوں اندر بند کر دینا۔ وہ بیچاری سنم جوید کوئی بے شرمی، عید والے دن جو ضمانتیں نہیں ان کی کر رہے، ان کو اندر رکھا ہوا ہے ناجائز، کہ جی ہم پہ تنقید کرتا ہے بندہ، جو ہم پہ سوال کرتا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ کوئی خدا کا خوف نہیں۔ جو ورکر جو ہیں ان کو بھی ویسے رکھا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، چوتھی عید ہے ورکرز کی بھی، ان کو بھی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے ناجائز۔ اور اس نے ساتھ اپنی جتنی وہ اس کی ٹیم ہے نا مائی مشوق کی، ساری ٹیم اس کی طلاقوں والی، کسی کی 2 طلاقیں ہوئی ہیں، کسی کی 3 طلاقیں ہوئی ہیں، اور یہ لگی ہوئی ہیں پنجاب میں جی وہ پروموٹ کرنے کے لیے جھوٹا ایجنڈا۔ اب یہ جو عظمیٰ بخاری بالکل عقل سے آ رہی، کبھی بھی جتنے اس کے چٹکے مشہور ہیں نا، اس کے کبھی مشہور نہیں، اس کی صرف کیپیبلٹی یا اس کی ایبلٹی یا اس کی اہلیت یہ ہے کہ یہ بکواس کرتی ہے، بھونکتی ہے، اور کوئی کام نہیں کرتی۔ کوئی ٹیلنٹ والا بندہ نون لیگ میں بولے تو بولے، کوئی دکھا دے مجھے کوئی بندہ کوئی اس میں ہو جس کا کوئی
انٹرنیشنل سطح پہ یا کسی کی کوئی ڈگریز یا کوالیفیکیشن کوئی ایسی ہو کہ جس کو بندہ کہہ سکے. سارے کے سارے جو آگے رکھے ہوئے نا انہوں نے چلتر صرف بھونکنے والے. اب ابلیس صاحب بیٹھے ہوئے جی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سارے کیس وغیرہ تو کر کے دیکھ لیے, سارا کچھ کر لیا, اب ان پر کوئی کتے چھوڑے جائیں جو ان پر مزید فضول بکواس کریں. ان میں سے فیاض الحسن چوہان جو سب سے بڑا کتا, بے شرم آدمی, گھٹیا آدمی, ایک محلے کا الیکشن نہیں یہ بندہ جیت سکتا, اس کو اتنی عزت دی, یہ کتا ایسے بکواس کرتا ہے عمران خان پہ. یہ کلپ میں سن لیں آپ اس کو جتنی مرضی بندہ انسان اس کو گالیاں دے نا, فون کر کے اس میں نے بندے اس کو کا شٹ اپ کال دی تھی. اس کے بندے کے لیے تھوڑی ہیں. میں نے کہا خان بے صاحب شرم, آج بات کر یہ لی ہے, صحیح ہے جو جس بندے پہ دوبارہ احسان یہ کرو بات اس مت کے شر سے کیجیے گا, ڈرو. یہ بھونکا یہ وہ بھونکی لوگ مت ہیں کیجیے گا, ورنہ سپولیے, ٹکے آنے دینا تسی رہنا تے نہ اسی بے رہنا. شرم لوگ تے جن پارٹی کو تہاڈی عزت دی وڑ جائے خان گی نے, اتھے جا جن کے کو جو پاکستان تسی بھی آئے ہو. نے عزت دی, اور یہ بکواس کرتے ہیں اب سارے کے سارے. اب دیکھتے ہیں یہ ابلیس صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ واپس آ کے مزید کیا کرتے ہیں. اللہ پاکستان کے حال پہ رحم کرے اور ان ابلیسوں کو بھی اللہ ہدایت دے.